کبھی کبھی میں اپنے اللہ کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتی، بس ہاتھ پھیلا کر رونا شروع کر دیتی ہوں۔ منہ سے بولتی کچھ نہیں، کیونکہ وہ میرے دل کی باتیں جانتے ہیں۔ بس یہی کہتی ہوں، یا اللہ، تیری بندی آج بہت اداس ہے، بہت کمزور ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اس نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو وہ بہترین کر دے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں۔ تم انسان ہو، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو، تم بھول بھی جاتے ہو گے، لیکن وہ تمہارا اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جو بھی کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور وہ اللہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں، ایمان، صبر، رضا، اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک، جو میرے رب نے چاہا میں اس پر راضی ہوا۔ میرے پیارے اللہ، کبھی کبھار میں نہیں جان پاتی کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بے حد بہترین ہے۔ آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، تو ہمیں ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا ہے مشکلوں سے نکالنے والا۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ قرآن گواہ ہے جس کے معجزوں کا تم اس رب سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو۔ اور اگر کبھی آپ پریشان ہوں تو یہ سوچا کریں کہ یہ وقتی بات ہے، ختم ہو جائے گی، جیسے روز رات کو دن کا شور ختم ہو جاتا ہے، جیسے روز صبح کو رات کی تاریکی منجمد ہو جاتی ہے اور سورج دوبارہ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک تو ساتھ ہے نا۔ تم اتنی پرسکون کیسے ہو؟ شاید تمہیں زندگی کی دشواریوں کا اندازہ نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں، مجھے اندازہ ہے زندگی کی دشواریوں کا، مگر مجھے ایک اور چیز کا بھی علم ہے۔ پوچھا، وہ کیا؟ میں نے کہا، اپنے رب کی رحمت اور قدرت کا۔ زندگی کے ناخن بہت سخت ہوتے ہیں، یہ جسم نہیں روح کو کھروچتے ہیں، اور زخمی روح کو پناہ صرف سجدہ کرنے سے ہی ملتی ہے۔
لڑکی یہ گمان کرتی ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، عورت یہ گمان کرتی ہے کہ وہ ماں نہیں بنے گی، نوجوان سوچتا ہے کہ وہ فقیر اور مفلس ہو جائے گا، بوڑھے سوچتے ہیں کہ وہ بیماریوں میں گرفتار ہو جائیں گے، طالب علم سوچتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ساری بدگمانیاں اور بری سوچیں شیطان پیدا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ امید کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر امید نہ ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ ہمت ہار جاتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ تمہارا رب الرحمن الرحیم ہے، یعنی بے حد رحم کرنے والا، المالک یعنی ہر چیز کو بنانے والا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، القدوس یعنی بے حد پاک، اور السلام جو کہ سکون دینے کا ذریعہ ہے، تو وہ ہمیشہ تم پر رحم کرتا ہے، ہر چیز کو تمہارے لیے بہتر کر دیتا ہے اور تمہارے دل کو سکون دیتا ہے۔ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے، اسی لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلے اس سے محبت نہ ہو، مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے، تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ دعاؤں کو اللہ نے سب سے طاقتور اختیار دیا ہے کہ دعائیں برے کو بہتر میں بدل سکتی ہیں۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے ڈر سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا
اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسندیدہ بندوں میں۔ یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ آنسو تو سب ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کی ساری دعائیں، ساری کاوشیں رائگاں نہیں جائیں گی۔ اس پر یقین رکھنے والے پھر کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے پھر معجزے ہوا کرتے ہیں۔ صبر کرتے ہیں جو پھر ان کی اس چاہ سے بھی بہترین نوازا کرتا ہے کہ رب سے محبت کرنے والوں کے دل رب پہلے سے بھی مضبوطی سے جوڑ دیا کرتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایسے سمندر میں سفر کر رہے ہو جس کی لہریں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک ایسی کشتی میں سوار ہو جسے کوئی طوفان تباہ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ جو بھی نکلے یہ اللہ نے طے کیا ہے، اور یقیناً وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداسی لگتی ہے۔ کسی منزل پر پہنچنے کا صحیح رستہ معلوم ہونے کے باوجود ہم کبھی غلط راہ پر نہیں چلتے، تو جب دل کا سکون، پناہ، محبت، عزت و احترام، رزق و دولت سب اس رب العالمین نے ہی نصیب کرنا ہے، تو خود کو کیوں جان بوجھ کر خوار کرنا، جب ہر حال میں بس وہی بچانے والا ہے، جب بس وہی مدد کر سکتا ہے، جب صرف اسی کا وعدہ سچا ہے، تو پھر خود کو یوں تھکانے سے کیا حاصل۔ بس اب ضد چھوڑ دیں، اس رب کے در پر سر اور دل کو جھکا دیں۔ سب تالوں کی چابی وہیں سے ملے گی۔ نگاہ یقین درکار ہے اللہ کے دیدار کو۔ جب ہم اس رب پر کامل یقین رکھتے ہیں تو وہ ہمیں اکثر دکھائی دینے لگتا ہے۔ کبھی وہ ہمیں ہمارے بہت بڑے مسائل کو اچانک حل کرتا نظر آ جاتا ہے، تو کبھی ہمارے بے چین دل کو اچانک راحت دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس رب پر کامل یقین ہمیں دل کا وہ نور عطا کرتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ وہ رب اپنے آس پاس موجود لگنے لگتا ہے۔ جب ہم اس پر یقین پختہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت سی چیزوں میں اپنا عکس دکھاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی سوچوں میں گم ہم ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔
وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ تہجد ان سارے غموں کے لیے مرہم ہے جو آپ کو ساری رات سونے نہیں دیتے۔ اپنا درد صرف اپنے رب کو بتائیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔